میں جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہوا، کمرے کا دروازہ کھولا تو آواز اوپر سے کچھ ٹوٹنے کی آئی تھی۔ پھر شفا کی آواز گونجی، امی میں نے جان بوجھ کے تھوڑی نہ توڑا ہے، بس اچانک ٹوٹ گئی، میں بس کافی بنانے آئی تھی۔ ارے کمبخت دھیان سے کام کیا کر، رات کے اس پہر شور مچا رکھا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شیشی اس کی اپنی ہی ٹوٹی ہے۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ صبح جب ملائکہ کو میں اسکول چھوڑنے جانے لگا تو وہ کہنے لگی بابا بس 1 منٹ۔ میں نے کہا اب کیا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی رافع کو لینے، اسے بھی اسی اسکول میں جانا ہے تو میرے ساتھ چلا جائے گا۔ میں تپ کے رہ گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب مجھے ان لوگوں کی بھی ذمہ داریاں نبھانی پڑیں گی۔ کچھ ہی دیر بعد ملائکہ رافع کو اپنے ساتھ لے آئی اور اپنے ساتھ ہی اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا۔ وہ بچہ بڑا خوش تھا، کہنے لگا آپی اب میں روز آپ کے ساتھ جایا کروں گا۔ ملائکہ کہنے لگی ہاں، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم روز میرے ساتھ جاؤ گے۔ میں نے ان دونوں کو اسکول چھوڑا اور جیسے ہی ملائکہ کو لنچ کے لیے 50 روپے دیے تو رافع مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہرحال 50 روپے میں نے اسے بھی پکڑا دیے تو تھینک یو انکل کہنے لگا، ساتھ ہی میرے پاس آیا اور میرے رخسار پہ پیار کر کے چلا گیا۔ بڑا پیارا بچہ تھا، اپنی بہن پہ تو بالکل بھی نہیں گیا تھا۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ اس کی ماں کو سوجی کیا، جوان بچی کے ہوتے ہوئے اس عمر میں یہ کام کرنے کی۔ بہرحال میں واپس اپنی فیکٹری میں چلا گیا، اپنے سارے کام نمٹانے لگا۔ آج میں کافی تھک گیا تھا کیونکہ مجھے ڈیلیوریاں بھی کروانی تھیں۔ سب کچھ کروانے کے بعد میں نے ملائکہ اور رافع کو اسکول سے لیا۔ سوچ رہا تھا کہ اب گھر جاؤں گا، کھانا بناؤں گا، پھر سے وہی ساری ذمہ داریاں جنہیں میں نہ جانے کتنے سالوں سے نبھا رہا تھا۔ میں گھر گیا تو باہر شفا کی گاڑی نہیں کھڑی تھی، اس کا مطلب کہ وہ گھر پہ نہیں تھی۔ رافع اور ملائکہ اندر آئے تو رافع اوپر چلا گیا۔ میں ابھی کھانا بنانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب شفا کی والدہ نیچے آئیں، ہاتھ میں باؤل پکڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا آنٹی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹا وہ میں نے سوچا تم تھک کے آؤ گے، کہاں کھانا بناؤ گے، اور پھر تمہارا ہم پہ بہت احسان ہے، اس لیے انکار مت کرنا، کھانا میں بنا دیا کروں گی، ویسے بھی مجھے اپنے گھر کے لیے بھی تو پکانا ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں آپ زحمت نہ کریں، مجھے عادت ہے اور ملائکہ کو میرے کھانے کی عادت ہے۔ ابھی بات یہیں تک گئی تھی جب ملائکہ کہنے لگی نہیں مجھے آنٹی کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے۔ کھانے کا باؤل اسی نے آنٹی کے ہاتھ سے پکڑ لیا، کہنے لگی بابا یہ بہت مزے کا کھانا بناتی ہیں اور دال بھی بہت مزے کی بناتی ہیں، آنٹی آپ روز پلیز کھانا بنا دیا کریں۔ باؤل پکڑ کے وہ کچن میں چلی گئی۔ آنٹی کہنے لگی دیکھو بیٹا انکار نہ کرو، ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی کہ ہم تمہارے ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ بھی بنا کرائے کے۔ میں نے موقع دیکھ کے بات کرنا شروع کی، ارے کوئی بات نہیں، آپ نے کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے، چند دن کی تو بات ہے، جیسے ہی آپ کی بیٹی کی نوکری لگے گی آپ لوگ گھر کا انتظام کر لیجئے گا، اس لیے پلیز روز کھانا دے کے مجھے شرمندہ مت کیجئے گا۔ ملائکہ اس وقت نہیں تھی، اس لیے میں نے انہیں جان بوجھ کے سنانا مناسب سمجھا تاکہ وہ اپنے لیے گھر کا انتظام کریں۔ کہنے لگی ہاں ہاں بیٹا، جیسے ہی شفا کی نوکری لگے گی ہم لوگ گھر کا انتظام کر لیں گے۔ میں نے کہا باقی میرے لائق کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا، تمہارا یہی احسان بہت ہے کہ وقتی طور پہ تم نے ہمیں سہارا دیا ہے، ورنہ میں جوان جہان بیٹی کو کہاں لے کے جاتی۔ بہرحال وہ اوپر چلی گئیں۔ میں کچن میں آیا تو پلاؤ تھا، ساتھ میں رائتا بھی تھا، سلاد بھی تھا۔ کچن کے گول میز پہ بیٹھی ملائکہ کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے کہا بچہ پہلے یونیفارم تو بدل لو۔ کہنے لگی بابا بہت مزے کا ہے، آپ بھی کھائیں۔ میں نے بھی ہاتھ دھوئے اور پلیٹ میں پلاؤ ڈالا، رائتا سلاد ڈالا۔ پہلا نوالا لیتے ہی مجھے یہ ماننا پڑا کہ واقعی ان خاتون کے ہاتھ میں جادو ہے۔ کھانا بہت مزے کا تھا، میرا تو پلاؤ سے ہاتھ ہی نہیں رک رہا تھا۔ ملائکہ نے بھی سیر ہو کے کھانا کھایا تھا، پھر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا دیکھو اب رافع اوپر ہی ہے، تم جب چاہے جا سکتی ہو، اس لیے بند کرو یہ کتابیں اور تھوڑی دیر سو جاؤ۔ اس نے فوراً سے میری بات مان لی۔ 2 گھنٹے سونے کے بعد اپنا ہوم ورک کر کے وہ اوپر چلی گئی۔ میں بھی اپنے کام میں لگ گیا، ساتھ میں چائے بنا کے لاؤنج میں رکھ لی، ساتھ ساتھ چائے پی رہا تھا، ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا، جب باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔
پھر دھڑام سے دروازہ بند ہوا۔ میں نے آج تک اپنا مین گیٹ کبھی اتنی زور سے بند نہیں کیا تھا۔ میرے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ پھر شفا نے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور مجھے دیکھے بنا وہ بھی بڑے دھڑام سے بند کیا اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں نے کہا بات سنو ذرا، ادھر آؤ ذرا۔ میری بات سن کے اس نے دائیں بائیں دیکھا، پھر انگلی اپنی طرف کر کے اشارے سے پوچھا میں نے کہا یہاں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نا، تو تمہیں ہی بلا رہا ہوں، ادھر آؤ شاباش۔ میری بات پہ وہ چلتی ہوئی میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ جی فرمائیے۔ میں نے کہا دیکھو میں نے بڑی محنت سے اور اپنے حلال کے پیسوں سے یہ گھر بنایا ہے۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگی تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا مجھ پہ احسان کرو کہ میرے گھر کا مین گیٹ اور یہ لاؤنج کا گیٹ اور اوپر اپنے کمروں کے دروازے ذرا تمیز سے بند کرو، آہستہ سے بند کرو۔ میں نے آج تک کبھی اتنی زور سے دروازے نہیں مارے۔ کہنے لگی اب آپ یوں احسان جتائیں گے؟ میں نے کہا میں احسان نہیں جتا رہا، میں گھر میں رہنے کا طور طریقہ بتا رہا ہوں جس سے تم بالکل انجان ہو۔ کہنے لگی بس نوکری کرنے کی دیر ہے، سب سے پہلے میں آپ کا گھر چھوڑوں گی۔ اس کی بات سن کے میرے دل میں سکون اترا تھا۔ میں نے کہا بالکل ضرور، کیوں نہیں، مجھے تو اس دن کا شدت سے انتظار ہے کہ آپ کی نوکری لگے۔ کہنے لگی بس سنا دیں باتیں یا ابھی اور بھی کچھ ہے آپ کے دل میں، یا میں اوپر چلی جاؤں اگر جناب کی اجازت ہو تو؟ میں نے کہا آپ تشریف لے جا سکتی ہیں، بس ذرا میرے گھر کا خیال رکھیے گا، اس کا حشر مت بگاڑیے گا براہ کرم۔ میری بات سن کر وہ تن فن کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ میں دوبارہ سے چائے پینے لگا، تبھی پھر سے ڈور بیل بجی۔ میں نے لیپ ٹاپ ٹیبل پہ رکھا اور باہر چلا گیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی دودھ والا۔ میں نے تو کبھی دودھ لگوایا ہی نہیں تھا، میں خود لے کر آتا تھا۔ میں نے کہا بھائی میں نے کسی دودھ والے کو نہیں لگوایا۔ کہنے لگا آپ کا نہیں ہوں، آپ کے کرایہ دار کا ہوں، پچھلے گھر میں ہی انہیں دودھ دیتا تھا، ان کا کچھ ادھار ہے وہ چکا دیں تو میں چلا جاتا ہوں، آپ ایسا کریں شفا میڈم کو بلا دیں۔ میں نے کہا بس اب میرا یہی کام رہ گیا، یہ ڈیوٹی رہ گئی ہے میری کہ میں ان کو آوازیں دیتا رہوں۔ میں نے کہا اچھا رکو۔ میں اندر گیا، شفا شفا پکارا، وہ اوپر سے اتری۔ میں نے کہا کوئی آپ سے ملنے آیا ہے۔ کہنے لگی مجھ سے ملنے کون آیا ہے؟ میں نے کہا باہر جا کے دیکھ لیں کون آیا ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر بلکہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے اتری، باہر گئی تو پھر سے بحث کی آوازیں آنے لگیں۔ بھائی میری نوکری ابھی نہیں لگی، جس دن لگے گی تمہارے پیسے تمہیں واپس کر دوں گی، بلکہ میں تمہیں 100 روپیہ اوپر دوں گی، اب خدا کے لیے بار بار گھر کے چکر مت لگانا۔ میں باہر آ گیا کیونکہ وہ شخص بہت بحث کر رہا تھا کہ مجھے ابھی کے ابھی پیسے چاہیے۔ میں مین گیٹ پہ گیا۔ میں نے کہا کتنے پیسے ہیں تمہارے؟ کہنے لگا 3200۔ میں نے جیب میں سے بٹوا نکالا، پیسے دودھ والے کو دیے، وہ چلا گیا۔ شفا کہنے لگی آپ نے کیوں دیے ہیں پیسے؟ پہلے ہی آپ کا یہ احسان کم ہے کہ ہم آپ کے گھر پہ رہ رہے ہیں۔ بڑے تلخ لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو مجھے اپنے گیٹ کے پاس شور شرابہ بالکل پسند نہیں ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے جب کوئی پیسے مانگنے کے لیے میرے گیٹ پہ آئے۔ جب تمہاری نوکری لگے گی تو پیسے واپس کر دینا۔ کہنے لگی جی بالکل، سود سمیت واپس کروں گی۔ میں نے کہا نہیں میں سود نہیں کھاتا، تم بس میری اصل رقم ہی دے دینا۔ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، میں ڈائری میں لکھ لیتی ہوں۔ میں نے کہا یعنی کہ اور بھی بہت سے لوگ آنے والے ہیں میرے گیٹ پہ پیسے مانگنے کے لیے؟ کہنے لگی نہیں اس کے علاوہ نہیں آئیں گے۔ پھر اوپر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اوپر سے بحث کی آواز آنے لگی۔ اماں میں سوچ رہی ہوں ان ڈرائیو چلا لیا کروں، گاڑی کی قسط دینی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، نوکری مجھے مل نہیں رہی۔ وہ خاتون کہنے لگی تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا لڑکی ہو کے ان ڈرائیو چلاؤ گی؟ پتہ نہیں کوئی عجیب قسم کے مرد بیٹھ گئے تو دور دراز علاقے میں لے گئے، تمہارے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو گئی پھر؟ وہ کہنے لگی یہ دیکھیں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ میرے ساتھ اونچ نیچ کرے، منہ نہیں توڑ کے رکھ دوں گی میں اس کا۔ وہ خاتون کہنے لگی نہیں، تم جتنی فن خان بنتی ہو نا مجھے پتا ہے، اندر سے کتنا چھوٹا دل ہے تمہارا۔ میں ایسا کرتی ہوں سلائی کا کام شروع کر دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کیا سمجھتی ہیں یہ چھوٹا سا محلہ ہے؟ یہاں پہ خواتین آئیں گی اور آپ کو کپڑے دیں گی اور آپ انہیں سلائی کریں گی؟ اماں یہ سوسائٹی ہے،
یہاں کی خواتین بوتیک سے سلے سلائے کپڑے لیتی ہیں یا پھر ٹیلر سے سلواتی ہیں. آپ رہنے دیں. میں سوچ رہی ہوں صبح میں اسکول کی جاب کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ان ڈرائیو چلا لوں گی، یا میڈم سے کہہ دوں گی کہ اسکول کے چند بچوں کو میری گاڑی میں لگوا دیں. میرے خیال سے اتنے پیسے تو ہو جائیں گے کہ رافع کی فیس اور گھر کا چولہا جلتا رہے گا. باقی نوکری کی تلاش بھی کرتی رہوں گی، جیسے ہی ملے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی ماں کہنے لگی ہاں یہ ٹھیک ہے. تم نے ظفر صاحب سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی؟ وہ کہنے لگی نہ، وہ بڈھا کمینہ کبھی نہیں مانے گا. اماں ایک نمبر کا سڑیل انسان ہے، اسے بس نقصان نظر آتا ہے. اسے یہ نظر نہیں آتا کہ میں نے اس کو فائدے بھی پہنچائے ہیں. اس کے مرے ہوئے اسٹاف کو چیخ چیخ کے بول بول کے میں نے کام کروایا تھا. کروڑوں کا اس کو فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا. ان کو بس نقصان نظر آتا ہے. وہ لڑکی شاید کام کاروبار کے لیے زیادہ ہی پریشان تھی. اگلے روز میں نے کچھ گروسری کی اور راشن کا سارا سامان اوپر لے گیا. اس وقت شفا گھر پہ نہیں تھی، اس کی والدہ تھیں. مجھے دیکھ کے کہنے لگی بیٹا آؤ آؤ. پھر میرے ہاتھ میں شاپر دیکھ کے کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں میں اچھا کھانا بنانا نہیں جانتا اور ملائکہ کو آپ کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ کھانا بنا دیا کریں گی. میں فیکٹری سے تھکا ہوا آتا ہوں، آ کے کھانا بنانے کی بالکل ہمت نہیں ہوتی. وہ تو جیسے خوش ہو گئی، کہنے لگی ہاں کھانا تو میں بنا دیا کروں گی، لیکن راشن لانے کی کیا ضرورت ہے بیٹا؟ میں نے کہا نہیں، میں اپنے گھر میں راشن لے کے آتا ہوں، وہی آپ پکا دیں گی تو دیکھیں میں آپ کو کھانا پکانے کا معاوضہ بھی دے سکتا ہوں اور اس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. وہ کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا، ایسے اگر والی بات کیوں کر رہے ہو؟ میں بنا دوں گی کھانا، اور پلیز معاوضے والی بات مت کرو. میں نے راشن کا سارا سامان بھر دیا اور خود نیچے آ کے بیٹھ گیا. اب مجھے کھانے پینے کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اس کی والدہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا نیچے بھجوا دیا کرتی تھیں. کبھی ملائکہ کے ہاتھ، کبھی خود دینے آ جاتی تھیں. شفا اسکول میں پڑھانے لگ گئی تھی. رات کے 3 بجے کا وقت تھا. میں گہری نیند سو رہا تھا جب مجھے شور کی اور رونے کی آوازیں آئیں. کیا مصیبت ہے، ان لوگوں کو رات کو بھی چین نہیں ہے. میں نیند میں ہڑبڑا کے اٹھا. مجھے خاموشی اور سکون پسند تھا. ذرا سا بھی شور ہوتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی. مجھے نیند نہیں آتی تھی. تبھی میرا دروازہ دھڑ دھڑ آیا گیا. میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا. دروازہ کھولے پلیز، شفا کی آواز تھی. میں نے دروازہ کھولا تو اس نے گود میں رافع کو پکڑا ہوا تھا اور روئے جا رہی تھی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہو گیا، دیکھیں یہ ٹھیک سے سانس نہیں لے رہا. مجھے لگا اسے ایستھما کا اٹیک ہوا ہے. میں نے کہا اتنے سے بچے کو ادھر دو. میں نے دیکھا تو بچہ واقعی نیلا ہو رہا تھا. وہ روئے جا رہی تھی. خدا کے لیے آپ پلیز آپ مجھے ہاسپٹل لے جائیں، مجھ سے گاڑی نہیں چلے گی، ٹینشن میں مجھ سے گاڑی نہیں چلائی جاتی. اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی. میں کچھ پل اسے دیکھتا رہا. تو کیا رافع اس کا بچہ تھا؟ بہرحال یہ وقت نہیں تھا میں اس بات کو سوچتا. میں نے کہا نہیں چلو میرے ساتھ، میں لے جاتا ہوں. اس کی والدہ بھی نیچے آ گئی. میں نے کہا آنٹی آپ یہاں رکیں کیونکہ ملائکہ اکیلی ہوگی. وہ بھی روئے جا رہی تھی. شفا میرے ساتھ ہی گئی. فرنٹ سیٹ پہ جب وہ بیٹھی تو میں نے رافع کو اس کی گود میں بٹھا دیا. مین گیٹ کھولا اور تیزی سے گاڑی باہر نکالی. مین دروازہ اس کی والدہ نے بند کیا. میں جتنی تیز چلا سکتا تھا گاڑی چلا رہا تھا اور وہ روئے چلی جا رہی تھی. رافع میری جان، میرے بچے، آنکھیں کھولو. کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی، کبھی اسے سینے سے لگا رہی تھی. بہرحال قریبی ہاسپٹل جب میں پہنچا تو اسے جلدی سے ایمرجنسی لے جایا گیا. ڈاکٹر نے چند دوائیاں لکھ کے دیں. میں فوراً سے لے آیا. اسے واقعی سانس کا اٹیک ہوا تھا. شاید موسم سرما تھا اس لیے احتیاط نہیں ہوئی تھی. بہرحال بروقت ٹریٹمنٹ سے 1 گھنٹے میں اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی. اور بس 1 گھنٹے میں نے شفا کے آنسوؤں کو رکتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ مسلسل رو رہی تھی. ڈاکٹرز بتا چکے تھے کہ رافع کی حالت پہلے سے بہتر ہے، لیکن اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے. میں نے کہا وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھے انسان ہیں.
آپ مجھے یہ بل دے دیجئے، مہینے کے آخر میں مجھے فیس ملے گی تو میں آپ کے پیسے اتار دوں گی۔ میں نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد رافع ٹھیک سے سانس لے رہا تھا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے چومے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کو چھٹی بھی ہو گئی، وہ ہوش میں بھی آ چکا تھا، باتیں بھی کر رہا تھا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ اس کی والدہ ابھی بھی جاگ رہی تھیں۔ رافع کو ٹھیک دیکھ کے مجھے دعا دینے لگی کہ بر وقت تم نے ہمارا ساتھ دیا۔ پھر رافع کو گود میں بھر لیا۔ دونوں ماں بیٹی اوپر جا چکی تھیں اور میں یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ اور اگر یہ شادی شدہ ہے اور یہ بچہ اس کا ہے تو پھر اس کا شوہر کہاں ہے؟ شاید طلاق دے دی ہوگی یا پھر شاید زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ آنٹی نے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اگر اس کا شوہر ہوتا تو وہ ضرور کہتی کہ بیرون ملک میں ہے یا خرچہ بھیجتا ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوتی۔ پہلی بار مجھے شفا پہ تھوڑا سا ترس آیا۔ اتنی کم عمری میں اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ واقعی قابل رحم تھی، اور اگر طلاق ہو گئی تھی تو وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے اس کی بے ترتیبی بھی یاد آئی۔ ہاں، ہو سکتا ہے اگر اسے طلاق ہوئی ہے تو یقیناً اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس بات کو جاننے میں دلچسپی سی ہونے لگی کہ آخر قصہ کیا ہے۔ بہرحال صبح ملائکہ جب تیار ہوئی تو کہنے لگی میں اوپر سے رافع کو لے کے آتی ہوں۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ رات کو اس کی طبیعت کتنی خراب تھی۔ میں نے کہا نہیں، وہ اسکول نہیں جائے گا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا رات کو اس کو سانس نہیں آ رہا تھا، میں ہی اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ ملائکہ کا رنگ اڑا، وہ بھاگتے ہوئے اوپر گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری بیٹی اس بچے کے ساتھ کیوں اتنی اٹیچ ہو رہی ہے۔ آج نہیں تو کل ان لوگوں کو جانا ہے تو ملائکہ کا کیا ہوگا؟ 15 منٹ گزر گئے، وہ نیچے نہیں آئی۔ میں نے کہا ملائکہ بیٹا نیچے آؤ، اسکول کو دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگی بابا مجھے نہیں جانا، آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنا بیمار ہے۔ شفا کہنے لگی ملائکہ بیٹا تم جاؤ اسکول، میں ہوں اس کے پاس، میں اسے سنبھال لوں گی۔ اور تم کیوں رو رہی ہو؟ اب وہ کافی بہتر ہو چکا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں آنٹی میں اسکول نہیں جاؤں گی، اسکول میں بھی میرا دھیان رافع کی طرف ہوگا۔ ملائکہ بھی اسکول نہیں گئی۔ میں اپنے آفس چلا گیا۔ واپس آیا تو دیکھا دونوں لاؤنج میں ہی کھلونے رکھے کھیل رہے تھے، ساتھ ہی LED پہ کارٹون لگے ہوئے تھے، سامنے صوفے کے کشن زمین پہ تھے۔ گھر کی حالت سے لگ رہا تھا کہ اچھی خاصی ادھم مچی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے بیٹا؟ کہنے لگی میں رافع کو آج نیچے لے کے آئی ہوں، اب تو اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہے، ہم مل کے کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا گھر کا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ تمہیں کب سے عادت ہو گئی اتنا گند ڈالنے کی؟ وہ کہنے لگی گند تو نہیں ڈالا، وہ تو ہم کشن کھیل رہے تھے، اس لیے یہ زمین پہ گر گئے ہیں۔ میں اٹھا دیتی ہوں بابا۔ اس نے 2 منٹ میں پورے لاؤنج کا حلیہ درست کر دیا۔ رافع میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور چومنے لگا۔ تھینک یو انکل، آپ مجھے رات کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، مجھے مما نے بتایا تھا۔ میں نے کہا تمہاری مما کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا شفا مما۔ میں نے کہا اور تم امی کسے کہتے ہو؟ کہنے لگا وہ میری نانی ہے، مما انہیں امی کہتی ہیں، میں بھی امی کہتا ہوں۔ میں نے کہا اور تمہارے پاپا کون ہیں؟ وہ کہنے لگا پاپا پتہ نہیں، میں نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، اور نہ مما نے بتایا کہ میرے کوئی پاپا بھی ہیں۔ انکل کیا آپ کو میرے پاپا کا پتہ ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے کیا پتا۔ پھر میں نے کہا تم نے اپنی ماما سے کبھی پوچھا نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں نے پوچھا تھا۔ میں نے کہا پھر کیا بتایا اس نے؟ کہنے لگا تھپڑ مارا تھا کہ دوبارہ یہ سوال مت کرنا۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً اسے طلاق ہوئی ہوگی۔ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہوتا تو وہ یہ بات اپنے بیٹے سے چھپاتی نہیں، یا اسے اس سوال پہ تھپڑ نہ مارتی۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی لڑکی کے ساتھ کون گزارا کر سکتا ہے جس کا ہر کام الٹا ہو۔ بہرحال ایک روز میں واپس آ رہا تھا تو اس نے شاید پھر کسی کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔
گاڑی سے باہر نکل کے بحث کر رہی تھی کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ میں نے سوچا یہاں سے رفو چکر ہو جانا بہتر ہے، لیکن شاید وہ مجھے دیکھ چکی تھی۔ مجھے دیکھ کے ہاتھ ہلانے لگی، کہنے لگی بات سنیں، گاڑی روکیں اپنی۔ میری گاڑی اتفاقاً وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ لڑکی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک دم مجھے بریک لگانی پڑی۔ تب تک وہاں کھڑا ٹریفک سرجنٹ بھی ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا، کہنے لگا انہوں نے سگنل توڑا ہے اور ان کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرائی ہے۔ کون ہے یہ آپ کی؟ میں نے کہا یہ میری کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگی نہیں میں ان کی کرایہ دار ہوں۔ پھر مجھے کہنے لگی آپ انہیں بتائیں نا، میں نے ابھی نئی گاڑی چلانا سیکھی ہے اور میری گاڑی کا شیشہ آپ نے توڑ دیا تھا، اس لیے وہ ایل مٹ گیا اور دوسرے شیشے پہ میں لکھنا بھول گئی۔ میں نے کہا دیکھیں میں ان خاتون کو بالکل بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، یہ شاید جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگی ارے کیسے انسان ہو تم، ایک لڑکی کو پریشانی میں مشکل میں دیکھ کے تم مکر رہے ہو کہ تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ کہنے لگی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا مالک مکان ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا نہیں میں ان کو نہیں جانتا، یہ جانے اور آپ کا کام جانے۔ وہ سرجنٹ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں جانتے تو آپ جا سکتے ہیں، چلو بی بی تمہیں تو ہم پولیس اسٹیشن لے کے جائیں گے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی۔ اتفاق تھا کہ اسے میرا نام نہیں پتا تھا اور میں شکر کر رہا تھا کہ اسے میرا نام نہیں پتا۔ کہنے لگی بات سنیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر ٹریفک سارجنٹ سے کہنے لگی کہ پیچھے ہٹ کے بات کرو۔ میں گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اپنی گاڑی سٹارٹ کی، پلٹ کے اسے دیکھا تو مجھے دیکھ کے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، پھر اپنا رخ بدل گئی۔ میں نے ٹھیکہ تھوڑی نہ لے رکھا تھا اس لڑکی کا، اس کا تو کام ہی یہی تھا، میں اس کی خاطر اپنے آپ کو کیوں پھنساتا۔ شام کا وقت تھا، میں واپس گھر آ گیا۔ اس دن ویسے بھی اسکول کی چھٹی تھی، ملائکہ حسب معمول اوپر تھی، کھانا بن کے آ چکا تھا، لیکن آنٹی بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی شفا کا فون بند ہے، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، ابھی تک نہیں آئی، مجھے اس کی بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہوگی، لیکن میں نے بتایا ہی نہیں۔ وہ بیچاری بے حد پریشان تھی، بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی، فون کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کا فون بند ہو، یا اپنی ماں کو وہ یہ نہ بتانا چاہتی ہو کہ وہ پولیس اسٹیشن میں ہے۔ ملائکہ بھی پریشان تھی کہ شفا آنٹی ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ رافع کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے کہ میری مما ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ مجھے کچھ شرمندگی سی ہوئی۔ میں نے کہا آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ ویسے بھی رات کے 11 بج چکے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے باہر نکل گیا، اسی علاقے کے پولیس اسٹیشن میں گیا۔ دیکھا تو پولیس انسپکٹر نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا رکھا تھا اور وہ بے تحاشا روئے جا رہی تھی کہ میرا موبائل واپس کر دیں، مجھے اپنے گھر کال کرنی ہے۔ میں اندر گیا تو پولیس انسپکٹر مجھے دیکھنے لگا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں ان کے ساتھ۔ تبھی وہ بھڑک اٹھی، یہ میرے کچھ نہیں لگتے، ساتھ میں اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ انسپکٹر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہیے کون ہیں آپ؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ میں نے کہا میں اس کا ہسبینڈ ہوں، یہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ سن کے تو جیسے اس کو آگ لگی، کہنے لگی یہ میرے کچھ نہیں لگتے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ انسپکٹر کہنے لگا دیکھیں آپ لوگوں کی جو بھی لڑائی جھگڑا ہے وہ گھر جا کے کر لیجئے گا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا وائف ہے آپ کی یہ؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا آپ نے انہیں گاڑی دی ہے؟ میں نے کہا میں نے 100 دفعہ منع کیا ہے کہ ایسے گاڑی مت چلایا کرو، لیکن یہ مانتی نہیں ہے، یہ بڑی خود مختار قسم کی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، بکواس کر رہا ہے یہ۔ میں نے کہا شفا چپ کر جاؤ، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ تمہیں لڑنا ہے نا، گھر جا کے لڑ لینا، میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لینا، فی الحال چپ رہو۔ میں اسے کسی بھی قیمت پر پولیس اسٹیشن چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ پولیس والے اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے تھے، اور وہ سارے جہان کی احمق لڑکی میرے اشارے نہیں سمجھ رہی تھی۔
وہ بس اسی بات پر بضد تھی کہ میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، اور اگر ہوں تو اس کو کہیں کہ نکاح نامہ دکھائے۔ میرے پاس رافع اور ملائکہ کی تصویر تھی۔ پولیس والا کہنے لگا نکاح نامہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کون سا احمق ہاتھ میں نکاح نامہ پکڑ کے چلتا ہے؟ دیکھیں میرے 2 بچے ہیں، یہ میرے 2 بچوں کی ماں ہے، اب میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں نے موبائل میں سے ملائکہ اور رافع کی تصویر دکھائی۔ میں نے کہا اس سے پوچھیں کیا یہ اس کا کچھ نہیں لگتا؟ پولیس والے کو شاید میری بات پہ یقین آ گیا، کہنے لگا محترمہ تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ ہمارا درد سر نہیں ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا آپ ان کا جرمانہ بھریں، پورے 5000۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کب سے اسے تلاش کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں گئی، اور فون بھی بند کر رکھا تھا۔ کہنے لگا فون تو ہم نے لے لیا تھا، اور ویسے بھی ان کا فون چارج ہی نہیں تھا، بیٹری بند ہے اس کی۔ میں نے جیب سے 5000 نکالے۔ کہنے لگی نہیں چاہیے آپ کے پیسوں کا احسان، آپ جائیں یہاں سے، جان بوجھ کے میرا شوہر بننے کی کوشش مت کریں۔ میں نے کہا دیکھو تماشا مت بناؤ، میں چاہوں نا تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں ابھی یہاں سے لے جا سکتا ہوں، اور تمہارے منہ پہ تھپڑ بھی مار سکتا ہوں۔ چپ رہو اب تم۔ شاید میرے غصے اور میرے اس قسم کے جملے پہ وہ چپ ہوئی، حیرت سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے 5000 جرمانہ بھرا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے آیا۔ جیسے ہی پولیس اسٹیشن سے باہر آئی اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ڈونٹ ٹچ می۔ دیکھو اگر مجبوراً میں تمہارے گھر پہ رہ رہی ہوں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تمہارے دل میں آئے گا وہ تم کہو گے۔ میں نے کہا زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گاڑی ابھی پولیس اسٹیشن میں رہے گی، وہ میں صبح لے کے آؤں گا، ابھی گاڑی میں بیٹھو، تمہاری ماں پریشان ہے، رافع کا رو رو کے برا حال ہے۔ کہنے لگی بڑا خیال آ گیا آپ کو، جب میں مدد مانگ رہی تھی تب تو بھاگ گئے تھے۔ میں نے کہا میں کیوں تمہاری حرکتوں میں تمہارا ساتھ دوں، بس مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ چلو لڑکی ذات ہے، پولیس اسٹیشن میں رہنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگی او مسٹر مجھے کمزور مت سمجھنا۔ میں نے کہا تم جیسی بڑی بہادر لڑکیوں کو میں نے پولیس کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھا ہے، اس لیے جان بوجھ کے میں نے جھوٹ بولا تھا۔ شکر کرو کہ اسے یقین آ گیا اور تمہاری بکواس پہ اس نے نکاح نامہ نہیں مانگ لیا۔ اب چلو یہاں سے، سمجھی نا؟ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی اور دھاڑ سے دروازہ مارا۔ میں نے کہا اے بدتمیز لڑکی، تمہارے باپ کی گاڑی نہیں ہے یہ۔ کہنے لگی میں ابھی گاڑی سے اتر جاؤں گی اور میں ایسے ہی ماروں گی۔ بڑے غصے میں تھی۔ میں گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا، گاڑی چلائی اور اسے گھر لے آیا۔ آتے ہی اپنی ماں کے ساتھ لگ کے رونے لگی، اماں مجھے نہیں رہنا یہاں پہ، مجھے نہیں چاہیے اس شخص کا احسان۔ میں چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی والدہ کہنے لگی ہوا کیا ہے تمہیں، کہاں گئی تھی تم، کہاں تھی اب تک، تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی، وہ بیچارہ تمہیں پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لایا ہے اور تم اسے ہی برا بھلا کہے جا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے، شام کو میری گاڑی لگ گئی تھی، ریڈ سگنل ٹوٹ گیا تھا مجھ سے گاڑی رک نہیں رہی تھی، شاید اس کی بریک فیل ہو گئی تھی، ایک تو بریک فیل ہو گئی، سگنل ٹوٹ گیا، اوپر سے گاڑی بھی ٹھک گئی، اور ٹریفک سارجنٹ بھی وہیں پہ تھا، وہ چالان کاٹنے لگا اور یہ موصوف وہاں سے گزر رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنی مدد کے لیے بلایا لیکن یہ نہیں رکے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ شخص اچھا نہیں ہے، لیکن آپ کو تو پتہ نہیں میرے علاوہ ہر دوسرا شخص نیک اور پارسا لگتا ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں تو بیچارے کو رحم کا کیڑا کاٹ گیا، اسے پتا تھا میں کہاں ہوں تبھی یہ مجھے لے کے آیا ہے۔ روئے جا رہی تھی، بولے جا رہی تھی، ملائکہ کبھی اسے دیکھ رہی تھی کبھی مجھے دیکھ رہی تھی، پھر میرے پاس آ گئی، بابا کیا شفا آنٹی ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ میں چپ ہو گیا۔ آنٹی کہنے لگی بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ، ہم چند دنوں میں تمہارا گھر خالی کر دیں گے۔ یہ کہہ کے شفا اور رافع کو لے کر اوپر چلی گئیں۔ ملائکہ ابھی بھی میرے سامنے کھڑی تھی، مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیا آپ نے شفا آنٹی کو روڈ پہ چھوڑ دیا تھا؟ میں نے کہا تو میں کیا کرتا، اس لڑکی کا کام یہی ہے، وہ صرف کام بگاڑنا جانتی ہے۔ ابھی بھی دیکھ لو نا، اسے میرا احسان نظر نہیں آ رہا کہ میں اسے پولیس اسٹیشن سے واپس لے کے آیا ہوں۔ ملائکہ کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ
ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ شفا آنٹی بہت اچھی ہیں اور آپ کو ان کے ہمارے گھر پہ رہنے کی ٹینشن تھی، آپ چاہتے تھے کہ وہ نکل جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انہیں باہر نکالنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں نے کہا تم زیادہ بڑی بننے کی کوشش مت کرو، وہ جانا چاہتے ہیں تو جانے دو، جب تک وہ لڑکی یہاں پہ ہے وہ کوئی نہ کوئی مصیبت ڈالتی رہے گی، اور میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ کہنے لگی میں رافع کے بغیر نہیں رہوں گی، اور اگر وہ لوگ جائیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا ملائکہ میں ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوں، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے منہ پہ تھپڑ ماروں۔ میں بھی اس وقت بہت غصے میں تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز میں ناشتے پہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، ملائکہ کو اٹھا رہا تھا کہ چلو اسکول جانا ہے، لیکن وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ میں جانتا تھا ناراض ہوگی مجھ سے۔ میں نے سوچا پہلے ناشتہ بنا لوں پھر جگاتا ہوں اسے۔ تبھی آنٹی نیچے آئیں، انہیں دیکھ کے میں چپ سا ہو گیا۔ ان کی آنکھیں متورم تھیں، شاید وہ روئی تھیں۔ میں نے کہا آپ یہاں اس وقت؟ کہنے لگی ہم آج تمہارا گھر خالی کر دیں گے۔ میں نے کہا آنٹی آپ دیکھیں جذباتی فیصلہ نہ کریں، آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ کہنے لگی نہیں بیٹا، جہاں جانا ہوگا ہم چلے جائیں گے۔ پھر بند مٹھی میری ہتھیلی پکڑ کے اس پہ کھول کے رکھ دی، شاید ان کے سونے کے ٹاپس تھے۔ کہنے لگی اسے کرایہ سمجھ لینا جو ہم تمہارے گھر پہ رہے۔ میں نے کہا آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی نہیں اس میں شرمندہ ہونے والی کیا بات ہے۔ یہ کہہ کے وہ اوپر چلی گئیں۔ میں ملائکہ کو اسکول کے لیے جگانے کے لیے گیا، لیکن وہ بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ملائکہ اٹھو۔ میں نے اس کے کمرے کے پردے ہٹائے، کمرہ روشن ہو گیا، لیکن وہ ویسے ہی لیٹی رہی۔ میں جب اس کے پاس آیا اور اسے ہلایا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ